فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ومن ملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ ذرا سورہ طٰہٰ کے 7ویں رکوع کے نصف آخر کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جو حضرات بھی ہماری ان محافل درس میں باقاعدگی سے شریک ہیں، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تخلیق آدم کا جو واقعہ ہے
جو ظاہر ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا ایونٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا تو اس کی غرض و غایت کیا تھی؟ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا و ما فیہا، جس میں ہمارا یہ کرہ ارضی بھی شامل ہے، یہ پوری کائنات شامل ہے، سورج ہے، چاند ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، ہر شے اللہ نے پیدا کی ہے بنی آدم کے لیے، تمہارے لیے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہاری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے۔ تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا ایونٹ جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی، اور ظاہر ہے کہ اس بات کو قرآن حکیم نے بڑا نمایاں بھی کیا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ تخلیق آدم کے اس واقعے کا ذکر ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر مقام پر کوئی نہ کوئی بالکل نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ چونکہ باتیں بارہا ہوتی رہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے حوالے سے 7 مقامات، تو میں نے چاہا کہ آج ذرا چند باتیں اس میں تفصیلاً آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ 7 صورتیں سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد ہیں، اور ان صورتوں میں آیات کی تقسیم یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں 9 آیات، سورہ اعراف میں 17 آیات، سورہ حجر میں 19 آیات، سورہ بنی اسرائیل میں 5 آیات، سورہ کہف میں 1 آیت، سورہ طٰہٰ میں 8 اور سورہ صاد میں 15 آیات ہیں۔ میں آج ان تمام مقامات کا مطالعہ کر رہا تھا تو چند باتیں جو میں نے نوٹ کی تھی۔ سورہ بقرہ میں جو مقام ہم نے پڑھا، اس لیے کہ سلسلے وار درس کے جس کا آغاز والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، تو ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی بعض حضرات ایسے ہوں کہ جو آج یہاں موجود ہوں کہ جو آج سے تقریباً 12-15 برس پہلے، یا شاید ممکن ہے اس سے بھی کم و بیش کوئی اور معاملہ ہو، اس درس میں بھی شریک ہوں کہ جبکہ یہ آغاز ہوا تھا اس قرآن حکیم کا اس آڈیٹوریم میں۔ تو سورہ بقرہ میں جو بات کہی گئی جو اور کہیں موجود نہیں ہے بقیہ 6 مقامات پر، وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ خلیفہ کی اصطلاح۔ بقیہ 6 کے 6 مقامات وہاں گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ حیثیت کہ وہ اس زمین میں اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، جس پر فرشتوں نے اعتراض بھی کیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے پروردگار کیا تو ایک ایسی مخلوق تخلیق کرنے چلا ہے کہ جو ایک دوسرے کا خون بھی بہائے گی اور زمین میں فساد برپا کرے گی، جبکہ ہم موجود ہیں نا، جو تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، تیری حمد بھی کر رہے ہیں، تیری کبریائی کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ پھر سورہ اعراف کے اندر جس شے کو ہائی لائٹ کیا گیا وہ کیا تھا کہ شیطان نے مہلت طلب کی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے ذرا مہلت دے دے، وہ آخرت کا دن جو قیامت کا دن ہوگا، مجھے اتنی لمبی طویل عمر عطا کر دے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، اور پھر تو دیکھے گا کہ تو اپنی اس آدم کی ذریت میں سے، اپنی اس مخلوق میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو تیری دی ہوئی صراط مستقیم پر چلیں گے۔ رب بما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اور یہاں جو اس مقام پر جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بات رکھی، رب بما اغویتنی، اے میرے رب جو یہ تو نے مجھے اغوا کر دیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، گویا کہ اپنی سرکشی کی نسبت بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا، رب بما اغویتنی، اب اس کا بدلہ میں لوں گا اس بنی آدم سے جس کے سامنے تو نے مجھے کہا تھا کہ سر جھکا دو، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ سجدہ ریز ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، میں ان تمام کو اپنے سامنے سجدہ ریز کر دوں گا۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں وہ جو تیری سیدھی راستہ ہے صراط مستقیم، اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے بھی، ان کی بائیں طرف سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر وہ ہوں گے کہ جو تیرے انتہائی ناشکرے ہوں گے، وہ میری پیروی کریں گے۔ آج تو نے مجھے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں، لیکن یہ کہ تو دیکھ لے گا کہ تمام مجھے سجدہ کریں گے، مجھے اپنا امام مان لیں گے۔
پھر اس کے بعد سورہ حجر کی آیات ہیں، 19 آیات، اگرچہ تعداد آیات کے اعتبار سے یہ مقام قرآن کا سب سے طویل مقام ہے، لیکن یہ کہ سورہ حجر کی آیات ذرا مختصر ہے، لہٰذا وہ والیوم اس کا کم بنتا ہے۔ اب یہاں جس شے کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی، یہ بات بھی آپ حضرات میں سے بہت سے کے علم میں ہوگی کہ کہیں صرف مٹی کا ذکر ہے، کہیں گارے کا ذکر ہے، کہیں وہ گارا کہ جو کچھ عرصہ رہنے کے بعد اس میں لیس پیدا ہو جائے، کل فخار بھی بن جائے، پھر اس کے بعد وہ ٹھیکری کی شکل اختیار کر لے۔ لیکن اس میں جو جسے آپ کا یہ بھاری ترین اصطلاح ہے وہ کیا ہے؟ صلصال من حمأ مسنون، وہ گارا کہ جو خشک ہو کر ٹھیکری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گویا کہ جس کے اوپر بڑا عرصہ گزر چکا ہو۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کہیں اگر سیلاب آئے اور پانی کافی عرصہ وہاں کھڑا رہے، اس کے بعد پانی زمین میں جذب ہو کر خشک ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہاں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اب وہ ٹھیکری نما جو ہے ایک شے جو بڑی پختہ کھنکنے والی جو ہے وہ ٹھیکری وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو سورہ حجر میں 3 مرتبہ کہا گیا کہ ہم نے آدم کو من صلصال من حمأ مسنون، اس ٹھیکری سے پیدا کیا، اس ٹھیکری کی مٹی سے جو عرصہ دراز ہونے کی وجہ سے خشک ہو چکی تھی اور کھنکنے لگی تھی۔ پھر سورہ کہف کو نوٹ کیجئے، صرف ایک آیت، بلکہ آیت کا بھی ایک حصہ ہی ہے، پوری آیت میں نہیں ہے، لیکن یہ آیت کا ایک حصہ جو ہے بقیہ تمام مقامات پر اس اعتبار سے بھاری ہے کہ یہاں ابلیس کی اصل حقیقت بتا دی گئی کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ تو سورہ کہف میں گویا کہ اس حقیقت کو نمایاں کیا گیا۔ پھر سورہ طٰہٰ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں دیکھیے یہ بات اور کہیں بیان نہیں کی گئی کہ ہم نے آدم کو جو ہے وہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کو پابند کیا تھا ایک بات کا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہ بھول گیا، فنسی۔ دیکھیے یہاں اس الفاظ کو خاص طور پر اس لفظ کو نوٹ کیجئے، ایک ہے کہ سرکشی انسان کرے اور خوب جانتے بوجھتے کرے، خوب معلوم ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں معصیت کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ اس وقت ذہول ہو گیا، بھول گیا، ذہن میں وہ بات نہیں رہی، جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے چند مہینے یا چند ہفتوں کے بعد یہ واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ بہت عرصہ دراز وہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے رہے، اس کے بعد کہیں ان کے ذہن سے نکل گیا، بھول گئے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ شیطان نے بھی ورغلایا، اسے شیشے میں اتار دیا حضرت آدم حضرت حوا کو۔ تو وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ بھول گئے تھے، انہیں نسیان ہو گیا، انہیں اللہ کا حکم یاد نہیں رہا، اور گویا کہ اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے آدم میں عزم کا فقدان پایا۔ اب ہم بھی تو آخر اسی آدم کی اولاد ہے نا، ہمارے اندر نسیان بھی ہے، ہمارے اندر خطا بھی ہے۔ عزم اور ارادہ کر لیں کسی حقیقت کے اوپر، کسی بات پر کہ آئندہ میں اس کا پابند رہوں گا، یہ شے جو میری زندگی میں حرام داخل ہو گئی ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالوں گا، لیکن اس کے باوجود عزم کے اندر کہیں کمی واقع ہو جاتی، تو فقدان عزم یہ حضرت آدم میں موجود تھا، جس کا یہاں ذکر کیا گیا اور کہیں نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے انہیں اپنے ارادے، اپنا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس پر ہم نے پختہ نہیں پایا، فقدان عزم۔ پھر یہیں یہ بھی کہا گیا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی جو ہے وہ نافرمانی کی، اس کا حکم جو ہے پاؤں تلے روندا، اللہ نے تو منع کیا تھا، فَغَوَىٰ، اور وہ بہک گئے۔ لیکن یہ کہ یہاں پھر ایک اور بات بھی کہی گئی ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اور اس کے بعد گویا کہ یہ جب معاملہ ہو گیا، حضرت آدم نے جو ہے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے، جو بھی شے تھی اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مختلف آراء ہیں، کوئی کہتا ہے وہ گندم کا درخت تھا، گندم کا، حالانکہ گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، وہ تو پودا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ کچھ شہوت والی ایسا شے تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی شرمگاہیں ان کے لیے جو ہے بالکل اریاں ہو گئی، گویا کہ اس سے پہلے وہ شہوت موجود نہیں تھی، اس کے بعد وہ شہوت، واللہ عالم۔ قرآن اس بات کو مخفی ہی رکھتا ہے کہ وہ درخت تھا کس کا اور اس کے نتیجے میں کیا شے پیدا ہوئی، لیکن یہ بات بہرحال قرآن نے کئی مقامات پر بیان کی ہے کہ ان سے پھر وہ خلعت جو تھی
جو بہشت کی یا جو بھی جنت تھی اس کی جو پوشاک اللہ تعالیٰ نے ان کے زیب تن کی تھی وہ اس کو ان سے سلب کر لیا گیا، وہ کھینچ لی گئی، جس کے نتیجے میں انہیں پھر عریانی لاحق ہوئی، اور پھر وہ بڑے بڑے درخت کے جو پتے تھے ان سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ اسی طرح پھر سورہ صاد جو آخری مقام ہے، وہاں جس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، گویا کہ وہ جو خناس تھا ابلیس کے ذہن میں کہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں تو اس سے بڑا عرفہ ہوں، اس کو تو نے وہ مٹی کے گارے سے، بلکہ وہ گارا جو بس چکا ہو، متعفن ہو چکا ہو، پھر سوکھ جائے، ٹھیکری کی شکل اختیار کر لے، آدم کی تخلیق تو اس سے ہوئی ہے۔ وخلقتنی من نار، اور مجھے تو نے پیدا کیا ہے آگ سے، تو آگ تو بڑی اعلیٰ شے ہے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ 7 مقامات ہیں، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طہ، سورہ صاد۔ اب فرمایا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کی شجرۃ الخلد کی اصطلاح بھی یہاں بالکل یونیک ہے اور کہیں موجود نہیں۔ بالآخر شیطان نے وسوسہ اندازی کی اور اس نے آدم سے یہ کہا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں یا میں تمہیں دکھاؤں وہ درخت کہ جو ہمیشگی کا درخت ہے، گویا کہ اس کا پھل کھانے کے بعد پھر انسان پر موت طاری نہیں ہوتی، اسے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، وہ ملک لا یبلا، اور اسے تو وہ بادشاہت ملتی ہے کہ جس میں کہیں کوئی زوال نہیں ہے۔ یبلا گویا کہ جس میں کوئی آزمائش ہے، کوئی عروج و زوال ہو، بادشاہتوں میں تو یہ ہوتا تھا، قریبی ملک کے کسی بادشاہ نے حملہ کر لیا تو کہیں زوال آ گیا، کہیں جو ہے علاقہ فتح کر لیا پھر انہیں عروج حاصل ہو گیا، تو وہ بادشاہ جس میں کہیں عروج و زوال نہ ہو، عروج ہی عروج۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پھر بالآخر ان دونوں نے اس کو کھا لیا۔ میں نے پچھلی مرتبہ بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بائبل کی وہ روایت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، بلکہ 2-3 چیپٹرز کا وہ خلاصہ تھا کہ جس میں انہوں نے کل کا کل بلیم دیا ہے کہ یہ درخت کا پھل کھانے کی جو ذمہ دار تھی وہ حضرت حوا تھی، حضرت آدم نہیں تھی۔ ان کے نزدیک مرد تو بڑا جو ہے وہ عفیف بھی ہے، بڑا پاک دامن بھی ہے، یہ اصل میں فساد کی اور برائی کی اور گناہ کی جڑ تو ہے عورت۔ یہ ایو اصل میں گناہ کے لیے ہوتا ہے، اور ایول گویا کہ ایو جو حضرت حوا کے لیے، اور ایول یہیں سے بنا لیا انہوں نے۔ تو اس میں پورے بائبل کے اندر تو اس پورے واقعے کو گویا کہ جو اس مورد الزام جو ٹھہرایا گیا تو حضرت حوا کو ٹھہرایا، لیکن یہاں کہا فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے کھایا اس کا پھل، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے شرمگاہیں یا ان کے جو مقامات ستر تھے وہ ان کے سامنے عیاں ہو گئے۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ گانٹنے لگے اپنے ان ستر کی جگہوں پر ان پتوں کے ذریعے کہ جو وہ جنت کے درختوں سے حاصل کیے گئے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے، وہ کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گئے۔ دیکھیے اس میں کوئی بات مبہم نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہاں بات ہے نسیان کی۔ ٹھیک ہے شیطان کی وسوسہ اندازی بھی ہے، اور اس وقت جو پختہ قول و قرار اللہ کے ساتھ ہوا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، وہ شے انہیں کہیں بھول گئی، اس درجے تازہ نہیں رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پھر اپنے رب کی، جسے قرآن کہتا ہے، نافرمانی کی، فبغا، اور بہک گئے۔ یہاں خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا کہ جو حضرات بھی قرآن حکیم کی جو تلاوت کرتے ہیں اس میں زبر زیر پیش کا خیال نہیں رکھتے، تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اگر آپ نے پیش کی جگہ زبر پڑھ دی اور زبر کی جگہ پیش پڑھ دی تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے، بلکہ کلمہ کفر بن جاتا ہے۔ آیت کے حصے کو اگر کوئی شخص یوں پڑھ دے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، سننے والے کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کچھ غلطی کی بھی ہے یا نہیں کی، لیکن اس کا مفہوم کیا ہوا؟ آدم کے اوپر آپ نے زبر لگا دیا اور بے کے اوپر زبر کی جگہ پیش لگا دی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رب نے آدم کے حکم کی نافرمانی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بات میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرات اس معاملے میں غیر محتاط ہیں اور بس قرآن کو پڑھ لیا، اور خاص طور پر اس کا مشاہدہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو ہمارے ہاں یہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو تیسرے دن جو ہے وہ قرآن خوانی کے نام سے جو رسم ہوتی ہے، تو اس میں ایسے ایسے لوگ آ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ اگر ان کا امتحان لینے کے لیے کہیں کہ ایک لائن ذرا پڑھ کے دکھا تو وہ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ آئے کہ زبر اور زیر اور پیش اس کا خیال رکھنا، کہاں فاعل آ رہا ہے کہاں مفعول آ رہا ہے، تو یہ صرف اتنے سے فرق سے زمین و آسمان کا جو ہے فرق واقع ہو گیا کہ اصل میں کیا تھا کہ آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن آپ نے زبر کی جگہ پیش لگا دیا تو رب نے آدم کے حکم کی نافرمانی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، اور پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، گویا کہ خلعت رسالت سے نواز دیا۔ اب پہلے نبی یا انہیں رسول کہہ لیجیے، اس لیے کہ ان کے تفصیلی حالات و واقعات تو نہیں ہے، سوائے ان کے جو دو بیٹے تھے حضرت حابیل حضرت قابیل، ان کا ذکر قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر بڑی تفصیل سے آیا۔ باقی یہ کہ ان کے دور میں جو ہے کیا کچھ ہوا، یا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال و واقعات بڑی تفصیل سے قرآن کی کئی صورتوں میں آئے۔ حضرت آدم کے بارے میں قرآن تقریباً خاموش ہے، لہذا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صرف پہلے نبی تھے یا رسول بھی تھے، لیکن بہرحال اس کے بارے میں سب کا اختلاف ہے کہ وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ لیکن آیا رسالت والی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ ثم اجتباہ، یا قرآن کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا، چن لیا، ظاہر ہے کہ نبوت کے لیے فتاب علیہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت و عنایات ان پر فرمائی، گویا کہ ان کی اس توبہ کو قبول فرما لیا، وہدا، اور پھر انہیں ہدایت کے رستے پر گامزن کر دیا۔ قال اہبطا منہا جمیعا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہاں سے اتر جاؤ، گویا کہ یہ تمام بساط جو جمائی گئی تھی جس کام کے لیے، اس آدم کی جو تخلیق جس مقصد کے لیے ہوئی تھی، اس لیے کہ خلیفۃ اللہ فی الارض، اب تک تو وہ جنت میں تھے، بلکہ بعض کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہی اسی دنیا کے اندر اسی زمین میں کوئی بہت ہی اچھا مقام تھا جو جنت جیسا تھا، وہاں رکھے گئے، لیکن بہرحال ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ قرآن حکیم میں جہاں جنت کا لفظ ہے تو وہاں مراد وہی جنت ہے، اور پھر خاص طور پر اہبطا منہا جمیعا، گویا کہ وہاں سے انہیں اتار دیا گیا، اب زمین پر بھیج دیا گیا، اور یا جمیعہ کے لفظ کو نوٹ کیجئے، کل کے کل، تمام۔ حالانکہ یہاں اب تک جو بات ہو رہی تھی حضرت آدم حضرت حوا کی تھی، لیکن یہ کہ یہاں جمیعہ میں پھر وہ شیطان بھی آ گیا، ابلیس لعین، جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو گویا کہ جمع کا صیغہ یہاں اپلائی ہوگا۔ قال اہبطا منہا، یہاں اگرچہ اہبطا کا جو ہے دو کے لیے ہے، حضرت آدم حضرت حوا، لیکن جمیعہ بھی کہہ دیا گیا، گویا کہ تیسرا شیطان بھی اس میں شامل ہے۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ایک دشمنی تو اس اعتبار سے کہ آدم کی اولاد میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے جان لینے کے درپے ہوں گے، اور جس کا عملی مظاہرہ وہ بھی کیا کہ حضرت آدم کے دو بیٹے حضرت حابیل حضرت قابیل، ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی حضرت حابیل کی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کے اندر وہ حسد اور انتقام پیدا ہوا، اور اس نے حضرت حابیل کو، قابیل نے جو ہے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، پہلا قتل جو نوع انسانی میں ہوا۔ بعضکم لبعض عدو، اور دوسرے یہ کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ دیکھیے دشمنی کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ پھر انسان شیطان سے خوف زدہ رہے، جس طرح تم کسی دشمن سے خوف زدہ رہتے ہو، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن تم اسے دوست بنائے بیٹھے ہو، تم اس کے پیروکار بن چکے ہو، تم اس کی دی ہوئی جو بھی وسوسہ اندازی ہے اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو، اس میں ملوث ہو جاتے ہو۔ تو دونوں چیزیں مراد ہیں، انسانوں میں سے ایک دوسرے کے دشمن، اور انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب کبھی بھی میرے پاس سے تم تک پہنچے ہدایت، یہ لفظ ہدایت کو نوٹ کیجئے، سورہ بقرہ میں جہاں قصہ آدم و ابلیس تھا وہاں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے۔ اب یہاں اس کے اندر گویا کہ والد محترم کہا کرتے تھے پوٹینشلی قیامت تک جن علوم کا بھی ظہور ہونے والا ہے وہ حضرت آدم کے اندر پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ اب جینیٹیکلی وہ تمام علوم، وہ چیزیں جو ہے جینز کے ذریعے منتقل ہو کر آج پہنچی ہیں، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن جس طرح کھجور کی ایک چھوٹی سی گٹھلی ہے، اس کے اندر پورا درخت موجود ہے، اگر آپ اس کو کاٹیں گے تو درخت نظر نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بڑا منیچر سا چھوٹا سا پودا آپ کو وہاں کاٹنے پر نظر آ جائے، کراس سیکشن اس کھجور کے اندر پوٹینشلی موجود ہے۔ اسی طرح جسے آپ کہیں گے ورلڈلی علم جو ہے، جو فزیکل نالج ہے، سائنٹیفک نالج ہے، یہ پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما دیا تھا، یہ اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے۔ شروع میں انسان کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کیسے جلتی ہے، اچانک اس نے دیکھا کہ پتھر پر پتھر لگا اور آگ روشن ہو گئی، چنگاری نکلی، اس نے آگ بنا لی۔ اسی طرح پہیا جب وجود میں آیا، اس کے بارے میں آپ نے بڑی تفصیلی جو ہے وہ اپنی 8ویں 9ویں 10ویں جماعت میں کہ پہیا کیسے وجود میں آیا تھا، گول پتھر کو لڑکتے ہوئے دیکھا، اور پھر دیکھا کہ اس کے اندر پاور بھی ہے، کسی شے سے جا کر ٹکراتا ہے تو اس کو تو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے،
اور پھر اس کے اندر سہولت، اس طرح پہیہ وجود میں آ گیا، پھر بھاپ والا انجن، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں پوٹینشلی ودیت کر دیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ وہ فزیکل نالج ہے، یہ سائنٹیفک نالج ہے، ورلڈلی نالج ہے۔ لیکن ایک دوسری ہدایت ہے جس کے بارے میں یہاں کہا گیا، وہ علم وحی ہے، وہ ڈیوائن نالج ہے۔ یہ دو بالکل الگ ہیں۔ ایک کا تعلق آپ کی سائنس سے، آپ کے حواس خمسہ سے ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام میں پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور ساتھ ہی نبوت کے لیے منتخب کر کے گویا کہ علم وحی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ لیکن یہ کہ علم وحی کو اللہ تعالیٰ نے پھر مختص کر دیا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کے لیے، لہٰذا یہاں فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اب یہ بنی آدم کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کا پیغام پہنچے، کوئی بندہ خدا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام، یہ میسج تم تک پہنچانے کے لیے مجھے منتخب فرمایا ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جو شخص بھی اس ہدایت کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، یہ تو ڈیوائن نالج ہے نا، یہ تو علم دین ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، جس کا تعلق آپ کی روح سے، جسے آپ معنوی علم بھی کہہ سکتے ہیں، روحانی علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو شخص خود ہدایت کی پیروی کرے گا، جس کے بارے میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو شخص بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ کسی بدبختی میں پڑے گا، گویا کہ یہ گارنٹی ہے۔ لیکن اگر کسی نے وہ جس کا ذکر کر دیا گیا شیطان، اس کی پیروی کی، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر انسان کی جو شہوت ہے، اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے حیوانی جبلتیں رکھی ہے، اس کی انگیخت کا سبب بنے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اور جو شخص بھی میری یاد سے غافل ہو گیا یا میری یاد کو بھلا دیا، اعراض کیا، اور ظاہر ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، یا وہ وحی یا وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو دی۔ اگرچہ قرآن حکیم میں تو صرف 3 کتابوں کا ذکر ہے، یا تو تورات ہے، یا زبور ہے، یا یہ قرآن خود ہے، لیکن اس کے علاوہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بھی ہے۔ تو جب کبھی بھی میری طرف سے وہ ہدایت آئے گی، وہ صحیفے کی شکل میں ہو، الواح کی شکل میں ہو، تو جو شخص بھی اس دی ہوئی ہدایت کا اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، تو اب اس کے لیے نہ تو گمراہ ہونا ہے، نہ ہی وہ کسی بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو اس ہدایت سے اعراض کرے گا، ذکری سے آپ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ جو میری یاد سے غفلت اختیار کرے گا، یہ اپنی جگہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو محو کر دیں، اس سے دور ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کیا ہے، پھر تو اپنی نفسانی خواہشات کی بندگی ہے، اور کیا رہ گیا باقی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی گزران بہت ہی سختی میں ہوگی۔ اب یہاں اس کی بہت سی تفاصیل کی گئی ہیں، اس میں ایک تفصیل جو تقریباً تمام تفاسیر کے اندر موجود ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک تنگی اس کے اوپر مسلط فرما دیں گے۔ لیکن یہ تنگی آیا معاشی تنگی ہے، روپے پیسے کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، یہ مالی تنگی ہے، یہ نہیں، بلکہ جسے آپ کہیے کہ سینے کے اندر ایک تنگی، بے چینی، اضطراب، ایک وہ سکون ہے جو کسی بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا کروڑوں اربوں میں کھیلنے والا شخص جو ہے، اس کی بھی رات کی نیندیں غائب ہے۔ ممکن ہے کہ وہ شخص جو معمولی ملازمت کر رہا ہو، لیکن رات اطمینان کی نیند سوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا دے دیا ہے جس پر قناعت کر کے وہ اس دنیا میں اپنا جو ہے زندگی کا سلسلہ چلائے جا رہا ہے، بنیادی ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، اس سے آگے کی اس کے اندر حرص نہیں ہے، طمع نہیں ہے، لالچ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خناس انسان میں پیدا ہو جائے کہ مجھے اور آگے بڑھنا ہے، تو اب اس کے لیے گزران جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ معیشتاً ضنکا، وہ زندگی، عاش یعیشو، زندگی گزارنا۔ معیشت ہم عام طور پر کہتے ہیں اپنی معاش کو معیشت، لیکن معیشت سے مراد صرف وہ مالی یا معاش، اس کی تنگی نہیں، بلکہ انسان کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جسے بھچاؤ کہتے ہیں، ایک تنگی پیدا فرما دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن پھر ہم اس کا حشر کریں گے، اس سے اٹھائیں گے اس حالت میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ معیشتاً ضنکا سے ایک مراد تو یہ ہو گئی۔
ایک یہاں چونکہ فوراً ہی بات ذکر ہے نا، وہ یا نحشرہم یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کا ذکر آ گیا، تو بعض مفسرین نے یہاں معیشتاً زنکا سے مراد وہ برزخی زندگی کو بھی لیا ہے، کہ جو بھی میری یاد سے غافل رہیں گے ان کے لیے جو قبر جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی، وہ برزخی زندگی ان کے لیے بہت مشکل ہوگی، بہت تنگی کے حامل ہوں گے۔ اور اس میں تو بہت سی روایات موجود ہیں کہ جو بھی فاسق و فاجر ہیں، جو بھی بدکار لوگ ہیں، قبر جو ہے پھر ان کے اوپر تنگ کی جاتی ہے، اور پھر حضور نے ایک موقع پر اپنی انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں گھسا کر دکھایا کہ دونوں طرف کی پسلیاں جو ہے اس تنگی کی وجہ سے اس طرح ہو جائیں گی کہ دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں یوں گھس جائیں گی۔ یہ قبر کی تنگی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو مومن ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں فرمائے۔ اس لیے کہ بہرحال عذاب قبر کے بہت سے لوگ، بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جو منکر ہیں، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں، اور ایک پورا کا پورا گروہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے بس جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے یا آخرت ہے، لیکن یہ کہ اس کے درمیان کی برزخی زندگی کے وہ قائل نہیں ہے، بلکہ وہ تو اگر کہیں چلے جائیں، وہاں کہیں مدینہ اور جا کر جو ہے روضہ مبارک کے اوپر حاضری ہو، تو وہ تو وہاں بھی اپنے لیے میرا خیال ہے نہیں سمجھتے کہ یہاں میں کس کو سلام پیش کروں، معاذ اللہ۔ بہرحال یہ ایک جسے آپ کہیے فقط ضل ضلالا بعیدا، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ عذاب قبر کا ذکر جو ہے صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، اور پھر یہ کہ قرآن حکیم میں بعض آیات ہے کہ جو اس کی جانب اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا ایک دفعہ، مجھے یاد ہے کہ وہ بشر لقمان صاحب جو ہیں، جن کا ایک وہ ٹی وی کا پروگرام بھی آیا کرتا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا ایک پروگرام تھا، تو اس میں اس نے بہت ہی استہزائیہ انداز میں یہ عذاب قبر کا ذکر کیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے دلیل میں وہ آیت پیش کی تھی، وہ آیت اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن جس میں ذکر موجود ہے کہ انہیں ہم روزانہ صبح و شام عذاب میں سے گزارتے ہیں، اور جس دن انہیں پھر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا تو سب سے ہولناک عذاب ان کا منتظر ہوگا۔ اب یہ آیت وہ تھی کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب ڈاکٹر صاحب نے یہ سنائی تو لقمان صاحب جو ہیں وہ بالکل بغلے جھانکنے لگے کہ ان کا تو پورا صغرا کبرا اس کے اوپر قائم تھا کہ عذاب قبر جو ہے وہ سارا کے سارا لوگوں کے ذہنوں کی اپنی جو ہے اختراع ہے اور کچھ نہیں، جبکہ اس آیت کے اندر جو ہے موجود ہے جو بھی جہنمی ہوں گے انہیں گویا کہ آخرت سے پہلے، قیامت سے پہلے بھی ایک دور میں انہیں صبح و شام آگ کے اوپر یعرضون علیہا، آگ کے اوپر انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ برزخی زندگی کے علاوہ تو آپ کسی اور زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ بعض حضرات نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو یہاں گویا کہ وہ عذاب قبر سے مراد ہے، وہ قبر کی تنگی مراد ہے، وہ برزخی زندگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھے کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ گویا کہ وہاں اس دنیا میں تو انہیں ہم نے یہ ظاہری بصارت دی تھی، لیکن دل کی بصیرت نہیں تھی۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں جو اس کائنات میں موجود ہیں، لیکن کسی کو دیکھ کر ان کا ذہن اب اس رب کی طرف جو ہے راغب نہیں ہوا جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب آخرت میں ایک سٹیج آئے گی، اس لیے کہ بہت سی آیات جو ہے اس سے گویا کہ ظاہر یہ نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسرے کی کہیں نفی ہو رہی ہے۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اس دن ہم انسان کی نگاہوں کے سامنے سے تمام پردے جو ہے غیبی اٹھا دیں گے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس دن انسان کی نگاہ بڑی تیز ہوگی۔ وہاں تو گویا کہ نگاہ کی تیزی کا ذکر کیا گیا، اور یہاں فرمایا گیا کہ ہم انہیں قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ گویا کہ یہ مختلف سٹیجز ہیں جس کی تفسیر اور جس کی تطبیق اس طرح ہوگی کہ ایک مرحلہ وہ ہوگا کہ جب کہ جس کے بارے میں قرآن میں یومن تشخص فیہ الابصار، کہ انسان کی نگاہیں چندھیا جائیں گی، پتھرا جائیں گی، اور ظاہر ہے پتھرائی ہوئی نگاہوں سے انسان پر کچھ دیکھ تو نہیں سکتا، وہ اندھا ہونے کی علامت ہے نا۔ تو یہ مختلف سٹیجز ہیں یا مختلف ڈائمنشنز ہیں کہ جو اس قیامت کا دن کوئی چھوٹا ایونٹ تو ہے نہیں جو لاکھوں برس ہے یا کتنا ہے، جس کے بارے میں جو ہے طویل مدت کے بارے میں آپ کو گمان نہیں کر سکتے، تاکہ پھر جب یہ ہے کہ جو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے انسان، جب وہ بالکل جسے آپ کہیے کہ نڈھال ہو جائیں گے۔ ویسے تو ہم اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کسی شخص کو اگر آپ 4-5 گھنٹے کھڑا رکھیں تو شاید وہ نڈھال ہو جائے، لیکن اس وقت کا بہرحال جو بھی ہوگا کہ انسان کھڑا رہے گا، بالآخر جب نڈھال ہونے کو ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں گے کہ اب حساب کتاب میں جلدی کی جائے۔ اب یہ گویا کہ جسے آپ ویٹنگ پیریڈ کہتے ہیں وہ کتنا طویل ہوگا، تو اسی میں کوئی ایک یہ سٹیج یہ بھی ہے کہ جس میں نگاہوں کا پتھرا جانا، نگاہوں کا بالکل اندھا ہو جانا، بصارت ان کی زائل ہو جانا،
یا یہ کہ ان کی نگاہ کا بہت تیز ہو جانا، بئی معنی کیا وہ غیبی حقائق ہٹا دیے گئے اور ان کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ جہنم بھی موجود ہے جو دہاڑ رہی ہے، چنگھاڑ رہی ہے، اور جنت کی نعمتیں بھی موجود ہیں۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، تو وہ شخص کہے گا کہ اے پروردگار آج تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں تو دیکھنے والے تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص بھی وہاں پہنچا، اگرچہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نابینا ہوتے ہیں، پیدائشی نابینا ہیں، یا کسی حادثے کی وجہ سے ان کی نگاہ سلب کر لی گئی، لیکن میجورٹی لوگوں کی جو ہے 99.99% تو وہ یہ نا جو دیکھتے ہیں۔ تو دنیا میں تو ہم دیکھنے والے تھے، ہمیں وہاں تو نے بصارت دی ہوئی تھی، ہم ہر شے دیکھا کرتے تھے، آج تو نے ہم سے ہماری اس بصارت کو سلب کر لیا، ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ لما حشرتنی اعمی، پروردگار کیوں تو نے مجھے حشر کیا، مجھے اٹھایا اندھا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں تو بصیر تھا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو یہ گویا کہ ان کو یہ جو سزا دی گئی وہ کس شے کا نتیجہ تھی؟ یہ اس وجہ سے تمہارے ساتھ ہوا ہے کہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں، یا آیات قرآنیہ بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن آیات قرآنیہ جو ہے اس کو نگاہ سے پڑھنا، صرف سننا بھی اس کے لیے کفایت کرے گا نا۔ آواز نکلے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور سننے والا کان کوئی موجود ہو، تو درمیان میں تو کوئی گویا کہ ایسی رکاوٹ ہے نہیں، اس کے باوجود اگر اس نے اس کو قبول نہیں کیا، دل نے اگرچہ گواہی دے بھی دی، جیسے کہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، جب اسے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، بلکہ میں تو اصل میں اس بات کا انکار کر رہا ہوں جو وہ پیش کر رہے ہیں کہ میں اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے کہ وہ بالکل منطقی بات تھی کہ اگر وہ تصدیق کر دیتا تو پھر تو وہ حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاتا نا، پھر تو اس کی سیادت، اس کی چودراہٹ، اس کی لیڈری، اور اس کا جو جتھا تھا، بڑی چوپال تھی جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے، وہ تمام چیزیں اس سے چھن جاتی، پھر تو محمد کے غلاموں میں ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں تھی۔ تو قال کذالک اتتک آیاتنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئی تھیں، ایک تو یہ قرآن کی نشانیاں ہیں، آیات قرآنیہ ہیں، اور دوسری طرف وہ اس کائنات میں سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں گے اس کائنات میں بھی، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جیسے جیسے ہماری ٹیکنالوجی، ہماری سائنس آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کائنات کے جو بھی ایسے سربستہ راز ہیں کہ جو کھلتے چلے جا رہے ہیں، بلیک ہولز، اب جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ نئے نئے کرے پیدا بھی ہو رہے ہیں، پرانے کرے جو ہیں وہ کہیں بہت بڑا غار ہے یا بلیک ہول ہے کہ جس کے اندر جا کر غائب ہو جاتے ہیں، نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں۔ آج سے 500 برس پہلے تو یہ حقیقتیں نہیں تھی، جب جائے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن قرآن حکیم میں سورہ واقعہ کے اندر یہ بات موجود ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں جا کر یہ ستارے جو ہیں معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو کوئی شخص نہیں سمجھتا ہوگا کہ یہاں اصل شے مراد کیا ہے، لیکن یہ کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ بلیک ہولز ہیں اس یونیورس کے اندر، کہ جہاں بڑی بڑی گلیکسی، اور آپ ظاہر ہے کہ گلیکسی کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں، ہمارا ایک چھوٹا سا جو سولر سسٹم ہے جس کے درمیان میں سورج ہے اور 9 ستارے جو ہے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، تو بہت چھوٹا سا ہے۔ اس جیسے لاکھوں کروڑوں سورج مل کے کوئی ایک گلیکسی بنتا ہے، اور کئی کئی گلیکسیاں جو ہے بیک وقت اس بلیک ہول میں جا کر بالکل نسیہ منسیہ ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں جا کر ستارے معدوم ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اگرچہ محذوف بات ہے کہ ایک زمانہ آئے گا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی قسم تھی کہ جو کھائی گئی تھی اس زمانے میں۔ اس وقت تو لوگوں کو نہیں معلوم تھا، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ رات کو یہ ستارے طلوع ہوتے تو کہیں جا کر ڈوبتے بھی تو ہوں گے نا، جس طرح سورج بھی ڈوب جاتا ہے، وہ غروب ہو جاتے ہوں گے، تو انہوں نے سمجھا ہوگا ان جگہوں کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، وہ بلیک ہولز موجود ہیں۔ تو سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی آیات اور بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں گے اس کائنات میں بھی، آفاق میں بھی، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر بھی۔ اب معلوم ہوا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں، کذالک اتتک آیاتنا، تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئی تھی، واضح کر دی گئی تھی، فنسیتہا، لیکن ان تمام کو تو نے بھلا دیا، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی۔
تم مست رہے اپنے ہی اسی کے اندر، معیشت کے اندر، اپنی جو ہے اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، حرام حلال جائز ناجائز کوئی شے تم نے جو اس کی تمیز نہیں کی۔ کہاں تمہارے پاس وقت تھا کہ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے؟ فنسیتھا، تم نے انہیں بھلائے رکھا، ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اب یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہے کہ ہسٹری اب دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، آج تم سے تمہاری بصارت بھی سلب کر لی گئی، اور یہ جہنم ہے کہ جو تمہاری اب گویا کہ طلبگار ہے، وہ پکارے گی، چیخے گی، جس طرح کہ ایک ذکر ہے اس حدیث کا میں نے حوالہ دیا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جہنم جو ہے ایک بہت بڑی ایک پیٹھ کی مانند ہوگی جس کے اوپر سے تمام لوگوں کو گزارا جائے گا، اور وہ ان لوگوں کو جو بدکار تھے، جو فاسق و فاجر تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے رودنے والے تھے، جو کافر تھے، مشرک تھے، تمام کو جمع کر لے، گویا کہ جو نیک وکار نہیں تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے، آخرت میں اجر کے طلبگار نہیں تھے، تو جہنم ان تمام لوگوں کو اپنے اندر کھینچ لے گی۔ وہاں الفاظ ہے کھینچ لے گی، جس طرح کوئی شے جو ہے کسی شے کے اندر جذب ہو جاتی ہے، تو جہنم کی ایک یہ کوالٹی بھی ہے۔ اس کو آپ پل صراط کہہ لیجئے، یا کوئی مرحلہ ایسا ہوگا کہ جہاں سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، اور اس دوران میں جو ہے جہنم پہچان لے گی، اور وہاں بلکہ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور جہنم اہل جہنم کو ایسے پہچانے گی جس طرح تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ کوالٹی رکھ دی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ گزرنے والا جو ہے فاسق و فاجر ہے، بدکار ہے، زانی ہے، حرام خور ہے، کیا ہے، وہ اپنے اندر جذب کر لے گی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور اسی طرح ہم نے آج تمہیں غافل کر، تمہیں بھلا دیا، جس طرح کہ تم نے ہمیں بھلائے رکھا دنیا کی زندگی میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو کہ جو حد سے نکلنے والا ہے۔ دیکھیے، بندگی یا عبادت یا غلامی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے انسان زندگی بسر کرے۔ یہ حدود اللہ ہے، محارم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری قائم کر دی ہے کہ اس سے باہر نکلو گے تو یہ تجاوز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان مت تجاوز کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے۔ جو ایک دائرہ بنا دیا گیا اب اس کے اندر رہو، لیکن جو اس سے نکلتا ہے، جو تجاوز کرتا ہے، وہ گویا کہ اسراف کر رہا ہے، وہ اپنے حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ کذالک نجزی من اسرف، جو بھی تجاوز کرے گا پھر اس کا بدلہ یہی ہے، پھر جہنم ہی ہے کہ جس کا وہ نوالا بنے گا۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور یہ وہ شخص ہے جو تجاوز کرنے والا، گویا کہ ایمان تو اس میں نہیں ہے، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا، جسے اپنے رب کی آیات پر ایمان ہے، جسے اپنے رب کے وعدے پر یقین ہے، جسے معلوم ہے کہ ان الجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق، جہنم بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، تمام انبیاء بھی حق ہیں، قرآن بھی حق ہے، محمد بھی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑا الحق، ان اللہ هو الحق، اللہ ہے سب سے بڑا۔ تو جو شخص گویا کہ تجاوز کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا تو پھر یہی بدلہ ہوگا، اس کو پھر بھلا دیا جائے گا، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہاں تو بہت ہی ہلکے انداز میں ذکر کیا گیا، لیکن بعض جگہ بڑا سخت انداز بھی ہے کہ ان کے ساتھ پھر جو سلوک ہوگا اس کا ذکر وہاں کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یہ جان لو کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ سب سے بڑھ کر شدید ہے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی میں تو آپ کسی کو سزا دیں گے تو ایک خاص ڈیوریشن کے لیے ہوگی نا، 10 سال آپ نے قید میں ڈال دیا، قید با مشقت میں ڈال دیا، کوئی اور اس کو جسمانی ٹارچر پہنچایا کچھ دیر کے لیے، پھر دیکھا گیا وہ مرنے کے قریب ہے تو پھر چھوڑ دیا، پھر چند دنوں کے بعد پھر اسے اس ٹارچر میں سے گزارا۔ یہ تمام حربے جو ہے اختیار کیے جاتے ہیں کچھ راز اگلوانے کے لیے، وہ تمام باتیں حافظات کے علم میں بھی ہیں، لیکن وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو گوانتا نامو جو ایک تھا جیل خانہ، اذیت خانہ، وہاں سے زندہ نکل کر آئے بھی، اور انہوں نے پھر کتابیں بھی لکھ دی، اور کتنے ایسے تھے کہ جو وہیں مر کھپ گئے، اور بہت سے ایسے تھے کہ جو اس تشدد اور جو ٹارچر تھا اس کو برداشت نہ کر کے خودکشی بھی کر بیٹھے، اور کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے اٹیمپٹ کی خودکشی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شاید وہ حرام موت نہیں لکھی تھی۔ لیکن دنیا کا جو بھی ٹارچر ہے، جو بھی عذاب ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کا عذاب اس اعتبار سے بالکل الگ ہے، ابقا، ہمیشہ باقی رہنے والا۔
یہاں کا ٹارچر اگر آیا تو وہ ایک پیک آئے گی تھوڑی دیر کے لیے، پھر ختم ہو جائے گی، پھر دیکھا گیا کہ جی اب آپ کے اعضاء و جوارے جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، آدمی مرنے کے قریب ہے، پھر چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہاں تو نہ موت ہوگی، حد یہ ہے کہ اگر کھالیں جو ہیں جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، یا تو قرآن کی ان آیات کو نکال دیں جو حضرات سمجھتے ہیں نا کہ یہ باتیں صرف خوفزدہ کرنے کے لیے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، معاذ اللہ، یا تو ان آیات کو آپ قرآن میں سے نکال دیں جہاں ذکر ہے۔ ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور جب ان سے کہا جائے گا، وہ کہے گا شخص کہ تم تو میرا اپنا ہاتھ ہو، میری اپنی آنکھ ہو، میرا اپنے تمام اعضاء میں جن پر میرا اختیار تھا، آج تم میرے خلاف لما شہدتم علینا، یہ آج تم میرے خلاف کیوں گواہ بن کر کھڑے ہو گئے، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو یہی ہمارے اعضاء کہیں گے کہ آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی۔ اب انسان یہ سمجھے کہ کوئی فسانہ ہے، کیسے ممکن ہے کہ انسان کے ہاتھ بولنے لگے، انسان کی آنکھ بولنے لگے، زبان تو چلیے ٹھیک ہے وہ دنیا میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن دیکھیے بہرحال ان آیات کو ہمیں ماننا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شے زائد نہیں ہے، کوئی شے صرف ڈراوے کے لیے نہیں ہے۔ اشد و ابقا، وہاں کا جو ٹارچر ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کہیں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، بلکہ ایک جگہ اہل جہنمیوں کی یہ بات بھی آئی کہ وہ کہیں گے جو بھی داروغہ ان کے اوپر مسلط ہوگا جس عذاب میں سے وہ گزار رہا ہے کہ آج کے دن ذرا اس عذاب کو ہم پر سے ہلکا کر دو، تو وہ کہے گا جا کر بات کرو اللہ سے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اللہ سے کہو، وہ ہمیں حکم دے گا تو ہم اس عذاب کو ہلکا کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب جو ہے انتہائی شدید ہے، بہت سخت بھی ہے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا یہ بات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ انہیں اس بات سے کوئی ہدایت حاصل نہیں ہوتی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا، جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اور مکی صورتوں کے اندر یہ مضامین جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آسمان سے کئی پتھروں کی بارش ہے، کہیں خسف ہو گیا، زمین کو جو ہے پھاڑ دیا گیا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس میں دھسا دی گئی، کہیں جو ہے آسمان سے بارش نازل ہوئی اور زمین میں سے جو ہے دراڑیں پڑ گئی، اس میں بھی پانی ابلنے لگا، اور پوری کی پوری قوم جو ہے، پہاڑ بھی کسی کو پناہ نہیں دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر قرآن میں موجود ہے نا بڑی تفصیل سے، یا بنی ارکب معنا، ہے بیٹے ذرا آ جاؤ، اسی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا نہیں وہ اونچا پہاڑ ہے، میں ابھی جا کر اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا چڑھے گا، وہاں تک تو نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اس کے بعد 12 اللہ کے عذاب سے تو کوئی شے اسے بچا نہیں سکی تھی۔ تو یہ گویا کہ تمام مکی صورتوں کے اندر جن کا بھی ذکر موجود ہے، کیا یہ بات تمہاری عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ بات انہیں راہ راست پر رکھنے کے لیے کفایت نہیں کر رہی کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا، نسف منسیہ ہو گئے۔ قوم عاد کے اوپر تو وہ آندھی اور وہ تیز جھکڑ بھیجا تھا کہ جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتا رہا، 7 لیال و 8 ایام، اور یہ بڑے تن و مند لوگ جو ہیں چٹانوں کے ساتھ پٹخ پٹخ کے ان کا کچوبر نکال دیا، وہ عذاب کی ایک شکل تھی۔ اور یہ تمام چیزیں وہ تھی کہ جو پہلی کتابوں میں موجود ہیں۔ قوم عاد کے مساکن آج بھی موجود ہیں، اگر آپ جو ہے شمال کی طرف سفر کریں یہ ریڈ سی کے ساتھ ساتھ، تو یہ قوم سمود اور قوم عاد کے مساکن وہاں آج بھی موجود، نشانی عبرت کے طور پر۔ تو کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، یمشون فی مساکنہم، جو اپنے اپنے مسکنوں میں بڑے چلتے پھرتے تھے، بڑی چہل پہل تھی۔ اور فرعون نے تو یہ کہا تھا کہ ہماری تہذیب تو سب سے اعلیٰ ہے، طریقۃ المثلی، اس سے زیادہ مثالی تہذیب، اس سے عمدہ تمدن تو آج تک چشمے فلک نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جو رونقیں انہیں حاصل تھی اور جو آنیاں جانیاں ان کی تھی اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں، جو پلاننگز ان کی تھی، یمشون فی مساکن، اپنے ان مسکنوں میں، اپنے محلات کے اندر بڑے مطمئن تھے، بڑی چہل پہل تھی، بڑے چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھنے والے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی جہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، وہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی نشان عبرت کے طور پر ان کے وہ مساکن موجود ہیں، وہ کھنڈرات موجود ہیں کہ جہاں کے رہنے والے بڑے مثالی تہذیب و تمدن کے حامل تھے،
لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ کے نافرمان تھے، باغی تھے، سرکش تھے۔ وہ شیطان کے جو ابدی دشمن تھا جس کا ذکر پہلے کر دیا گیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، ہوائے نفس کی بندگی۔ اور نفس ہے کیا؟ وہ شیطانی وسوسے ہیں نا۔ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی صورت جو ہے وہ تو انسان کے اوپر خارج سے جو چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں، جس میں جادو ہے، ٹونا ہے، ٹوٹکا ہے، کوئی حسد ہے، اسی طرح آنکھ کا لگ جانا ہے، اس سے پناہ مانگی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکے مارنے والی عورتیں۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جسے آپ سفلی علوم کہیں گے، جس میں انسان جو ہے نشانہ بنتا ہے خارج سے۔ اور ایک سب سے بڑا دشمن جو انسان کے اندر موجود ہے وہ خناس ہے، وہ شیطان ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے سینے میں، اس کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے دھوکنی کی طرح۔ من الجنۃ والناس، اور یہ شیاطین، یہ خناس جو ہیں یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں۔ تو جس کی طرف نشاندہی کر دی گئی تھی، تو گویا کہ اب یہ وہ ہیں لوگ جو اس کی پیروی کرنے والے تھے جن کا یہ انجام ہوا۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ نشانیاں انہی کے لیے ہوں گی جن کے اندر کوئی عبرت آموزی ہوگی، جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے۔ جس طرح قرآن حکیم کے بارے میں کہا گیا نا، ھدی للمتقین، یہ یقیناً ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین یہاں ہم کیا شے مراد لیتے ہیں؟ جن کے اندر کوئی حق کی پیاس موجود ہو، حق کی طلب موجود ہو، کچھ نہ کچھ جو ہے خدا خوفی کا کوئی شمع بھر کوئی شے موجود تو ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے قرآن آپ ایک دفعہ نہیں، کوئی 50 دفعہ پڑھ کر اس کو سنا دیجئے، بہترین اس کی تفسیر اس کے سامنے رکھ دیجئے۔ لیکن اندر اگر اس کی آمادگی موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ ابھی میں نے عرض بھی کیا تھا کہ الفاظ قرآن کے حضور کی زبان سے ادا ہو رہے ہوں، اور پھر یہ کہ سننے والے کان بھی موجود ہو لیکن اس کے باوجود سننے کو لیے تیار نہیں ہے، اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، یہ گویا کہ میرے اور آپ کے لیے بھی عبرت ہے۔ اسی کی گویا کہ مثال دی جاتی ہے انسان کی۔ یہ تو ان قوموں کا ذکر ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ عروج و زوال جو ہمارے حکمرانوں کے نصیب میں بھی آتا ہے۔ آج کوئی کرسی پہ، آج کرسی نکل گئی۔ ایک دور تھا کہ جب کہ بھٹو صاحب نے بھی اپنی کرسی کی ہتھی پر جو ہے وہ ہاتھ مار کر کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ یا آپ کا بالکل پڑوسی ملک تھا ایران، ابھی بھی موجود ہے، وہ شہنشاہ ایران 2 گز زمین بھی مل نہ سکی جسے کوئے یار میں، اس کے لیے جو ہے زمین تنگ ہو گئی، کوئی ملک اسے پناہ دینے کو تیار نہیں۔ اور جو لوگ کوہ سے نمن الملک اليوم بجا رہے تھے، یہ لیبیا کا حکمران تھا، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں تو یہ ہیں جو ہمارے اپنے مشاہدے میں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جی ہے مجال ہے کہ کوئی عبرت، کوئی نصیحت اس انجام سے حاصل کر لے۔ اس لیے کہ یہ تو اصل میں وہ موٹے موٹے، جسے آپ کہیے کہ آنکھوں پر وہ چربی کی اتنی موٹی تہیں بیٹھ گئی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، یہ پاکستان نہ صحیح تو کوئی اور ملک صحیح، یہاں اختیار نہیں ہوگا تو کہیں اور جا کر عیش کر لیں گے۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو ہے لاکھوں اربوں خربوں جمع کرنے کے باوجود انسان کا کچھ پتہ نہیں کہ کل تک ہے یا نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے نصیحت آموزی اسی صورت میں ہوگی۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یہ نہا کے لفظ کو نوٹ کیجئے، عقل مند لوگوں کے لیے، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ اصل میں آتا ہے کسی شے کو باندھنے کے لیے، نہا کے معنی ہے روکنے والی شے۔ تو عقل انسان کو عام طور پر گویا کہ وہ رستہ دکھاتی ہے، سجاتی ہے، کچھ روکتی بھی ہے۔ جذبات ہوتے ہیں جو ایمان ہے، جس کو علامہ اقبال نے جو کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ ایمان اور عشق جو ہے اس کے سامنے کوئی شے رکاوٹ نہیں بنتی۔ عقل ہے محو تماشا لب بام، ابھی عقل جو ہے وہ انسان کو بڑی پٹیاں سجاتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں بہرحال جو اولی النہی، اس کے معنی یہ ہیں جو اولو الالباب، جو بھی ہوش و خرد والے لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جو دانش رکھتے ہیں، ان کے لیے یقیناً ان تمام باتوں کے اندر نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کی طرف، خاص طور پر وہ صورتیں جو مکی صورتیں ہیں، انذار آخرت جو ہے مکی صورتوں کا اصل موضوع رہا ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کے عمل میں اور اس کی سیرت و کردار کے اندر اگر کوئی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے تو ایمان بالآخرت کی وجہ سے، کہ انسان کو یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر انسان کو یقین حاصل ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ جانتے بوجھتے وہ کسی گناہ میں ملوث ہوگا؟ اسے یقین ہو کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے،
جسے یقین ہوگا وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے؟ اسے یقین ہو کہ میرا ہر عمل میری خدا کی نگاہ میں ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، یہ تمام باتیں جو اصل میں گویا کہ اولو الالباب کے اوصاف ہیں، یہ متقین کے اوصاف ہیں، ایمان والوں کے اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ پیدا فرمائے جس کے نتیجے میں ہمارے اعمال بھی اور ہماری سیرت و کردار اس کے اندر بھی ایک انقلاب پیدا ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔